مولانا صاحب سورہ حجرات سورہ حجرات میں آگے منافقین کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ جو قبیلے تمہارے بنائے گئے ہیں وہ صرف تعارف کے لیے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ آگے رب نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے اور لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز تم کو نقصان نہیں دے گی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین نے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، کیونکہ منافق ہوتا ہے جو دل سے نہ مانے زبان سے مانے۔ منافقین تو دعوے کر رہے ایمان والے ہیں، قرآن نے ان کو ظاہر کر دیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ ایمان والا تو جو دل سے مانے وہ ایمان والا ہوتا ہے نا، زبانی کلام یہ خود کو مسلمان کرو تھوڑا اسلام ایمان والا ہوتا ہے۔ آج کل بھی ہم کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس دور میں، لیکن کچھ منافقین کی علامات ہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو بندہ اسلام کا دعویٰ کرے اور کام اسلام کے خلاف کر رہا ہو، بات اسلام کے خلاف کر رہا ہو، تنقید کر رہا ہو، اعتراض کر رہا ہو، کبھی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی اللہ پر کبھی اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، تو ایسا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، مومن تو وہ ہوتا ہے اللہ رسول کی ادب کرے۔ تو جو تنقید کرے، اعتراض کرے، اسلام کے خلاف بات کرے، علماء کے خلاف بات کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو منافقین بھی ایسے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن نے کہا تم ایمان نہیں لائے، تم کہو ہم اسلام لائے، قولوا اسلمنا، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کی چاشنی جب دل کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو اسلام کے خلاف کبھی بات انسان نہیں کرتا، سپورے بات کرتا ہے، حقائق کو مانتا ہے۔ دیکھیں نا کئی لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں تحقیق کی تنقید جیسے قرآن کو دیکھا وہ مسلمان ہو گئے، حقائق کو مان گئے، کوئی بدبخت نہیں مانے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو مسلمان کی دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی علماء کے خلاف، کبھی مولویوں کے خلاف، کبھی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہوتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دین کو اس پر لے کر آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو آگے بتایا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسے اطاعت کرنے کا حق ایسے اطاعت کرو تو تم کو تمہارے عمل میں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی۔ اب بھی اگر چاہتے ہو نا تو توبہ کر لو، اب بھی اگر چاہتے ہو نا اسلام کے بارے میں صحیح معلومات لوگوں کو دو، تنقید کرنے کے بجائے معلومات حاصل کرو، تحقیق کرو۔ تنقید کرنا آسان ہے، تحقیق کرنا مشکل ہے، ٹائم نکالو، وقت نکال کر تحقیق کرو، ایسے علماء کرام کے پاس جاؤ جو علماء کرام جو ہے صحیح انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھو جس سے آپ کا عقیدہ ایمان درست ہو، اللہ اس کے رسول علیہ السلام پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد پر، تمام چیزوں پر آپ کا ایمان عقیدہ صحیح ہو، اس لوگوں کو اٹھو بیٹھو تو پھر تمہارا ایمان صحیح ہوگا، تمہارے دل کے اندر ایمان کی چاشنی آئے گی۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ تو یہاں پر انما المؤمنون بعض ایمان والے وہ ہیں الذين آمنوا بالله ورسوله جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا پھر وہ شک نہیں کرتے۔ ایمان والے وہ ہیں جو شک نہیں کرتے، جو بندے مشکوک ہیں، جن کو قرآن میں شک ہو، اللہ کی ذات میں شک ہو، اللہ کے رسولوں میں شک ہو، کتابوں میں شک ہو، اسلامی تعلیمات میں شک ہو، احادیث میں شک ہو، تفاسیر میں شک ہو، جو اسلامی نظریات میں، اعتقاد میں شک کرنے والا، ضروریات دین میں شک کرنے والا ایمان والا کیسے ہوگا؟ ایمان والے وہ ہیں لم یرتابو جو شک نہیں کرتے۔ تو ایمان کمزور پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب انسان شک کرتا ہے معاملات میں، تحقیق نہیں کرتا، شک شبہات کرتا ہے اور دوسروں کو بھی شک شبہ میں مبتلا کرتا ہے، تو ایمان یہاں سے کمزور ہوتا ہے۔ جتنا پھر شک بڑھتا جائے گا اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، جتنا شک بڑھتا جائے گا ایمان اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ تو پھر یہ کہا اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر شک نہیں کرو،
اللہ کی راہ میں اپنے مال جانوں کے ساتھ جہاد کرو. جہاد کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے. اللہ مجھے موقع دے میں جہاد کروں گا. ہاں جہاد کرو, یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ سچے ہیں. تو اللہ پاک ہم کو بھی توفیق